ایک دولت مند ویسا ہی بخیل تھا جیسا حاتم طائی سخی تھا۔ روپیہ پیسہ کی تو اس کے پاس کمی نہ تھی، مگر بخل کی وجہ سے وہ جان دے دیتا، کسی کو روٹی نہ دیتا۔ کسی اور کتے یا بلے کا ذکر تو کیا کرنا، اگر اصحاب کہف کا کتا بھی ہوتا تو اسے ہڈی نہ دیتا، یا ابو ہریرہ کی بلی بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا نہ پاتی۔ اتفاق سے اس بخیل کو دریائے مغرب سے مصر کا سفر کرنا پڑا۔ دوران سفر پانی اور ہوا کے طوفان کا ایسا زور ہوا کہ جہاز بھنور میں جا پڑا۔ جہاز کو ڈوبتے دیکھ کر اور لوگوں کے ساتھ اس بخیل نے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور درگاہ الہی میں گریہ عذاری اور عجز و انکسار سے سلامتی کی درخواست کرنے لگا، مگر دعا مستجاب نہ ہوئی اور جہاز غرق ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جان کا صدقہ مال ہوتا ہے۔ اس شخص کا یہ گریہ و بکا محض عبث ہے جو خدا سے مانگتا ہے مگر خدا کی راہ میں کوڑی نہیں خرچ کرتا۔ مصر میں اس بخیل کے چند نادر رشتہ دار تھے۔ انہوں نے اس کا سب مال آپس میں تقسیم کر لیا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے پھینک پھینک کر عمدہ اور نفیس کپڑے بنوانے لگے اور بڑے عیش و آرام اور مزے اور لطف سے زندگی بسر کرنے لگے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوران ان میں سے ایک کو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک غلام آ رہا ہے۔ اس کی اس حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اتفاق سے مردہ زندہ ہو کر اپنے گھر واپس آ جائے تو وارثوں کو مرنے والے کی موت سے زیادہ مال واپس دینے کا صدمہ ہو۔ کیونکہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شناسہ تھا، اس لیے انہوں نے اس سے کہا، اچھا ہوا کہ وہ بخیل مر گیا، اب تم مزے اڑاؤ اور خوب کھاؤ کھلاؤ۔